السلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات۔ جماعت ناہم کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں رفشہ خان حاضر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سورۃ الانفال میں جو لفظ انفال ہے اس کا مطلب ہے مال غنیمت، اور اس سورت کو سورۃ الانفال اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں غزوہ بدر کے واقعات درج کیے گئے ہیں، اور غزوہ بدر کے حوالے سے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا باقاعدہ غزوہ تھا تو اس میں مسلمانوں کو مختلف جو ہے وہ احکامات بتائے گئے ہیں، ان کی مال غنیمت کے حوالے سے، ان کے میدان جنگ کے حوالے سے بہت سارے احکامات و آداب کی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے سورۃ الانفال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو غزوہ بدر کے تعارف ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ بدر کیا تھا، کیسے ہوا، اس میں کیا اسباب پیش آئے اور کس طرح سے اس کو لڑا گیا۔ اچھا، ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ تو شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب بھی کبھی انہیں موقع ملتا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ جس وقت مسلمان مدینہ میں جا کے آباد ہو گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو بہت سکون سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ چیز ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں کبھی آ کے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر دیتے تھے، کبھی آ کے ان کے مویشیوں کو نقصان پہنچا دیتے تھے، کبھی کسی مسلمان مسافر کو پکڑ کے لوٹ لیتے تھے، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان چیزوں سے انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس چیز کا حل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی نکالنا تھا، تو انہوں نے بھی کیا، تو اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہے وہ آپ گشت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو انہی ٹولیوں میں حضرت عبداللہ بن حجش 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف گئے۔ آپ نے ان کو ایک خط دیا اور ان سے کہا کہ 2 دن بعد جو ہے وہ اس خط کو کھولنا۔ جب حضرت عبداللہ نے 2 دن بعد اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا جائزہ لو اور پھر مجھے اطلاع کرو۔ اتفاق سے قریش کے چند آدمی جو ہے وہ شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، سامنے سے آئے تو حضرت عبداللہ بن حجش کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام کی جو ٹولی تھی انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان میں ایک شخص مارا گیا جس کا نام تھا عمرو بن الحضرمی۔ ان میں سے پھر کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ یہ بات حضرت عبداللہ نے آ کے جب مدینہ میں بیان کی اور مال غنیمت کی چیزیں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر اظہار برہمی کیا اور آپ نے کہا کہ تمہیں اس بات کی اجازت میں نے نہیں دی تھی کہ تم حملہ کرو اور وہاں پر جو ہے وہ لڑائی کرو یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو۔ تو جو شخص قتل ہوا تھا وہ ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا تھا جو کہ سرداران قریش میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ کام ہو گیا کہ جو ہے وہ قریش مکہ کا سامان لے کر ابو سفیان تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہیں کسی نے یہ مخبری کی، انہیں کسی نے یہ خبر دی جو کہ جھوٹی افواہ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ تجارتی راستے پر جو کہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا کہ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ ابھی جب تم قافلہ لے کے وہاں سے گزرو گے تو تم پر حملہ کریں گے اور تمہارا سامان تجارت بھی لوٹ لیں گے اور تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اب جو ابو سفیان تھا اس نے ایک آدمی کو دوڑایا مکہ کی طرف کہ جاؤ مکہ والوں کو جا کے بتاؤ کہ تمہارا مال اور قافلے کے لوگ اور میں خطرے میں ہیں، لہٰذا میری مدد کو پہنچو۔ وہ شخص اسی طرح سے تیزی سے بھاگتا ہوا مطلب اونٹ پہ سوار ہو کر گیا اور عرب کے رسم و رواج کے مطابق اپنا جو گریبان تھا وہ اس نے چاک کر دیا تاکہ دور سے ہی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ خطرہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے جا کے وہاں پہ یہ ساری بات چیت کی اور جو قریش مکہ تھے کیونکہ اس میں سے بہت سارے روسا اور امرا کا جو ہے وہ مال اس تجارت کے قافلے میں تھا، لہٰذا سب لوگ جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے اور ایک بڑا لشکر لے کر ابو سفیان کی مدد کو نکل پڑے۔ جب وہ ابو سفیان کی مدد کو نکل پڑے تو کافی سارا آگے آ کے ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک جھوٹی افواہ تھی، لہٰذا مطلب کوئی خطرہ نہیں ہے۔
تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اب ابو سفیان کے قافلے اور مال کو خطرہ نہیں ہے لہذا واپس جایا جائے. لیکن ابو جہل جو کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھا، اس نے کہا نہیں، اب جب تک یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ مسلمانوں کو قصہ پاک کرتے چلیں. اس طرح سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ بات خبر ملی کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی اور صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب لے کے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے، اور وہاں پر دوسری طرف مسلمان جو کفار کے لشکر کی تعداد تھی وہ 1000 تھی. ہر لحاظ سے مسلمان کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھیں. اتنی سواریاں کم تھیں کہ 3 لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ان حالات میں جو بدر ہے اس بدر کے مقام پر ان لوگوں نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا. اب بدر میں جو غزوہ بدر میں جو حالات و واقعات پیش آئے اس میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ بدر کی جو زمین تھی وہ ایک سائڈ سے پتھریلی تھی، چٹانوں کی طرح، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ریتلی تھی. اب کفار مکہ کیونکہ پہلے پہنچے تھے لہٰذا انہوں نے اچھی زمین پر اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا، پانی کے جو کنویں تھے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور جو سائڈ مسلمانوں کی تھی وہاں پر ریت تھی بہت زیادہ. اب اس ریت کی وجہ سے زمین پر قدم جمانا مشکل تھا، پانی بھی نہیں تھا اس سائڈ پہ. تو اب مسلمان اس چیز پہ پریشان بھی تھے. دوسری پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلا غزوہ تھا، اس لحاظ سے مسلمان کافی زیادہ پریشان تھے. وہ پہلے رکوع میں اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ اگرچہ انہیں اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے تھے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ 2 گروہ ہیں تمہارے سامنے. ایک تو یہ کہ ابو جہل کا گروہ جو کہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے، اور ایک ابو سفیان کا گروہ. ان دونوں میں سے تم جس کے ساتھ بھی برسر پیکار ہوگے یعنی کہ تمہاری لڑائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. تو مسلمانوں میں سے آدھے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل کے جو گروہ ہے اس کا سامنا کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ بہادری ثابت ہو جائے، مسلمانوں کا پتہ چل جائے کہ ہاں وہ بھی ایک طاقت رکھتے ہیں. اور آدھے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابو سفیان کے گروہ کے پاس جایا جائے کیونکہ وہاں پر لوگ بھی کم تھے اور ان کے پاس ظاہر ہے وہ کوئی جنگ کے صورتحال میں تو نہیں نکلے تھے، وہ تو تجارت کے لیے گئے تھے. تو تجارت کے لیے جانے والا شخص ہتھیاروں سے لیس ہو کے تو نہیں جائے گا، وہ تو بس ایک تلوار اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہاں پہ سامان تجارت ہونے کی وجہ سے مال غنیمت ملنے کا بھی امکان زیادہ تھا. تو آدھے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہاں جایا جائے اور آدھے لوگ کہتے تھے کہ ابو جہل کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ مسلمان ابو جہل کے گروہ کی طرف جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے. اس طرح سے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے باران رحمت کی اور بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو پتھریلی اور چٹانوں والی زمین تھی وہ پھسلن والی ہو گئی، اس کے اوپر قدم جمانا مشکل ہو گیا، وہاں پہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اور جو تھی مسلمانوں والی سائڈ پہ وہاں پہ کیونکہ ریت تھی تو ریت کے اندر جب پانی گیا تو وہ جم گیا اور بالکل فرش کی صورت اختیار کر گیا. اسی طرح سے مسلمانوں نے اپنے لیے پانی بھی جمع کر لیا اور نہا دھو کے یعنی کہ بارش کے پانی سے نہا دھو کے غسل کر کے پاک صاف ہو گئے اور اطمینان کی نیند سو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں کیونکہ پہلا غزوہ تھا، ویسے تو اللہ نے ہر غزوہ میں مسلمانوں کی بہت مدد کی لیکن یہ غزوہ کیونکہ پہلا غزوہ تھا لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مسلمانوں کی تائید و نصرت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے بد دل نہ ہوں. دوسرا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ جو تیرے تھوڑے سے مٹھی بھر بندے میں یہاں پر لے کر آئے ہوں، اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بہترین فتح سے نوازا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرف 313 مسلمان تھے جبکہ دوسری طرف 1000، کافی فرق ہے. اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ ایک مسلمان وہاں پر 10 جو کافر تھے ان پر بھاری تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو کفار مکہ تھے ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح یاب کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا غزوہ بدر کا حال احوال. غزوہ بدر کا حال احوال اس لیے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ آنے والے جو رکوع ہیں اس میں مختلف آیات میں آپ کو انہی کے حوالے سے بات چیت سننے کو ملے گی. تو اس لیے پہلے اگر آپ اس احوال کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے کے رکوع آپ کو سمجھنا آسان ہوں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رکوع نمبر 1 کی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جس میں اس کا ترجمہ، تشریح اور اس کے مفہوم پر بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.